من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حمد و ثنا خالق کائنات رب دو جہاں کے لیے، درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کائنات فقر موجودات امام الانبیاء خاتم الانبیاء محبوب خدا محبوب کبریا شہنشاہ دو جہاں مرکز امید و وفا سید الاولین والآخرین طٰہٰ و یاسین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرور کونین فخر کونین رسول کونین رحمت کونین امام الحرمین نبی القلتین جد الحسنین ساقی کوثر شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم عزیزان گرامی، میں اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع کے معنی بہار کے ہوتے ہیں. بہار کا موسم اس ماہ مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. اسی وجہ سے اسے بہار کہا گیا. جب موسم بہار آتا ہے تو وہاں سے دوسرے موسم ہٹ جاتے ہیں اور چاروں طرف ہریالی ہوتی ہے، خوش بہار موسم ہوتا ہے. تاریخ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آتش کدوں میں جو آگ جل رہی تھی، روم اور فارس اور ایران والے جس آگ کو اپنا معبود اور خدا جانتے تھے اور مانتے تھے، آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر وہ آگ بجھ جاتی ہے. یہی تو بہار ہے. ابھی آپ کی ولادت ہوئی نہیں، یہ تو آپ کی ولادت پر کارنامہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت نہیں ہوئی ہے اور ابرہہ نام کا گورنر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے اپنے لاؤ لشکر سمیت ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ کعبۃ اللہ کو گرانے آتا ہے.
آپ کی ولادت کی برکت سے، قبل ولادت سے پہلے ہاتھیوں کی یہ فوج اپنے گورنر سمیت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، جس کو رب کائنات نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ اے پیغمبر آپ بیان کر دیجئے کہ تیرے رب نے ہاتھیوں والے فوج کے ساتھ، اس کے گورنر کے ساتھ، جو اپنے آپ کو بڑا کہتا تھا، جو کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، خدا کے گھر کو گرانے آیا تھا، تیرے رب نے اس کا حشر کیا فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ ان کا حال رب کائنات نے ایسا بنا دیا کہ دنیا میں کوئی نام لینے والا نہیں۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ میرا رب ذوالجلال جب چاہتا ہے بڑی بڑی ہاتھیوں والی فوج کو، بڑے بڑے فرعونوں کو، بڑے بڑے نمرود کو، بڑے بڑے شداد کو، بڑے دنیا میں جلادوں کو، جسے طاقت کا بھی غرور ہے، جسے اپنی قوت کا غرور ہے، مال و متاع کا غرور ہے، اپنے بنگلوں اور بلڈنگوں کا غرور ہے، رب کائنات فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں ایک مچھر کے ذریعے سے نمرود کو ہلاک و برباد کر دیتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں میں اپنے مخلوق پانی کو حکم دیتا ہوں۔ وقت کا بڑا فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، رب کائنات پانی کے ذریعے سے اس کو ہلاک و برباد کر دیتے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندوں کو، ہاتھی ایک بھاری بھرکم کتنا بڑا جانور ہوتا ہے، انسان ہاتھی کو دیکھے، اگر ہاتھی بغیر بندھا ہوا ہو انسان بھاگ جائے گا کہیں انسان کو ہلاک نہ کر دے، اس کے قابو سے باہر ہوتا ہے، لیکن ایسے بھاری بھرکم ہاتھیوں کو اور اس کی پوری فوج کو، وقت کے گورنر کو جب میرا رب تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے تو ابابیل پرندوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کا ستیہ ناش کر دے، اس کو تباہ و برباد کر دے۔ ابابیل پرندے اپنی چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر کے نمودار ہوتی ہیں، ایک کنکر کسی ایک ہاتھی پر پڑ جاتا کہتے ہیں کہ بڑے بڑے بم جیسا معلوم ہوتا تھا، بہت سی جگہ لے کر کے دھواں اڑتا تھا اور وہ سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے تھے، زمین میں دب جاتے تھے۔ یا علیہ السلام کی آمد اور آپ کی ولادت کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پورے مکے میں یہ چرچا تھا، یہ شہرت تھی کہ آمنہ امید سے ہیں، حمل سے ہیں، لیکن بڑی عمدہ قسم کی خوشبو استعمال کرتی ہوگی۔ حضرت آمنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح گاؤں کی اور دیہات کی خواتین کنویں سے پانی لینے جایا کرتی تھی تو
تو انہیں پانی نکالنے میں بہت تکلیف ہوتی۔ حضرت آمینہ کہتی ہے کہ میں کنویں کے پاس جایا کرتی تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا اور میں ہاتھ سے ڈول ڈالتی اور پانی نکال لیتی، اور جب میری سہیلیاں جایا کرتی تھی تو ان کو بڑی رسی ڈالنا پڑتا تھا اور رسی کے ذریعے سے پانی کے اس بالٹی کو اور بگیٹ کو اور ڈول کو کھینچنا پڑتا۔ بی بی آمینہ فرماتی کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ آپ کی آمد اور آپ کی ولادت کی برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ میں جہاں جہاں جاتی تھی بادل مجھ پر سایہ کرتے، یہ آپ کی آمد کی برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس طرح دیگر خواتین کو مستورات کو حمل کے دوران طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آتی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، طرح طرح کی اکتاہٹ اور بے چینیاں ہوتی ہیں، ایسا میرے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں امید سے ہوں، میں حمل سے ہوں۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ لوگوں نے شکایت کی حضرت عبد المطلب سے کہ آپ کی بہو کوئی عمدہ قسم کی خوشبو استعمال کرتی ہے، جبھی تو ان کے جسم سے ہر ہمیشہ خوشبو آیا کرتی ہے، آپ تحقیق تو کریں۔ جب حضرت عبد المطلب بی بی آمنہ کے پاس جاتے اور پوچھتے ہیں کہ بہو تم کون سا خوشبو استعمال کرتی ہو، تمہیں خوشبو لا کر کون دیتا ہے؟ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگی ابو جان میں تو ایک بیوہ خاتون ہوں، بھلا اس حمل کے دوران میں، اس امید کے دوران میں مجھے خوشبو لا کر کے کون دے گا؟ اور مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ ایسے عالم اور ایسی حالت میں میں خوشبو کا استعمال کروں؟ بی بی آمینہ کہتی ہیں ابو جان اگر میں آپ کو حقیقت بتاؤں تو آپ بھی تعجب کریں گے، یقین نہیں آئے گا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بیٹی کہو، تو فرمایا کہ جب سے یہ بچہ میرے آغوش میں آیا ہے تبھی سے عجیب و غریب حالات دیکھتی ہوں، عجیب و غریب واقعات دیکھتی ہوں۔ کبھی تو مجھے خواب کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ ایک درخت ہے اور جس کی شاخیں اور ٹہنیاں مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلی ہوئی ہیں، شمال سے لے کر جنوب تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ عجیب و غریب میں واقعات دیکھتی ہوں۔ جب میں چلتی ہوں تو بادل مجھ پر سایہ کرنے لگتے ہیں۔ خود حضرت عبد المطلب کو جب بیت اللہ میں وہ آرام کر رہے تھے تو ایک موقع سے انہوں نے دیکھا خواب میں کہ ان کی پیشانی سے ایک نور نکلا، ایک روشنی نکلی، اور اس نور کے نکلتے ہی حضرت عبد المطلب کا خود بیان ہے کہ نکلتے نکلتے وہ روشنی میں کیا دیکھتا ہوں کہ پورے عالم کو، پوری دنیا کو منور کر رہا ہے۔ یہ آپ کی آمد کی بشارت دی جا رہی تھی، آپ کی آمد کی خوشخبریاں کبھی آپ کے ذریعے سے، کبھی تورات کے ذریعے سے، کبھی انجیل کے ذریعے سے، کبھی زبور کے ذریعے سے، کبھی راہبوں کے زبانی، کبھی عالموں کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوشخبریاں سنا رہے تھے، عالم کو، دنیا کو بتا رہے تھے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا رحمت کونین، فخر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب یہ بچہ میری آغوش میں آتا ہے اور ولادت اس کی ہوتی ہے تو جس کمرے میں میں تھی وہ کمرہ پورے کا پورا روشن اور منور ہو گیا۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا
کہ آپ کے ناموں کے انتخاب کے سلسلے میں محمد اور احمد کا انتخاب ہوا. یہ نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے تھے. یہ من جانب اللہ ہوا تھا. جب توریت اور زبور کے عالموں نے، راہبوں نے توریت کی عبارات کو دیکھا، انجیل کی عبارات کو دیکھا، زبور کی عبارات کو دیکھا، تو انہوں نے بھی اپنے خاندان میں ان ناموں کو رکھنا شروع کیا. لیکن اللہ جسے دولت دینا رہتا ہے، اللہ جسے نبوت دینا رہتا ہے، اسی کو دیتا ہے. ہر کوئی نبی نہیں بن سکتا. اپنی ریاضت اور عبادت اور محنت سے کوئی نبی نہیں بن سکتا. ولی تو بن سکتا ہے. میں اور آپ بھی ولی بن سکتے نہیں بن سکتے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھیے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. حلال کمائیے، حلال کھائیے، حرام سے بچ جائیے. جائز کاموں کو کریں، ناجائز کاموں کو چھوڑ دیں، گناہوں سے بچے. ارے اس سے بڑا کوئی ولی ہوتا کیا؟ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے، حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، جائز کام کرتا ہے، ناجائز سے بچتا ہے، گناہ نہیں کرتا. وہ وقت کا سب سے بڑا ولی ہے. میں اور آپ کیا سمجھ لیے؟ ولی تو وہی ہوگا، ولی تو وہی ہوگا. اللہ کا نیک اور دوست انہیں ہو سکتا ہے جو ہوا میں اڑ رہا ہو. ہے نہیں؟ ہمیں لوگ ایسا سمجھ گئے ہوا میں اڑنے والا ولی ہوگا. اگر اندھیرا ہو گیا تو ہاتھ ایسا کرے تو روشنی نکل جانا، وہ کرامت ہے، وہ ولی ہو سکتا. ارے بابا نہیں. اللہ کے احکام پر جو برابر سے چلے اور عمل کرے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنتوں پر جو پابندی سے عمل کرے، وہ وقت کا ولی ہے. کوئی جادو سے، منتر سے کوئی نئی چیز دکھا دے، اس کو میں اور آپ ولی مان لیتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنی عبادت اور محنت کے ذریعے سے کوئی نبی تو نہیں بن سکتا، لیکن ولی بن سکتا. بنیں گے میں اور آپ ولی؟ سب بنیں گے انشاءاللہ. اللہ کا دوست بنو، اللہ کا دوست بنو، دشمن مت بنو. جو گناہ کرتا ہے وہ باغی ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے. بڑے نکتے کی بات بتا رہا ہوں. تو بات چلی تھی کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس بچے کو جنم دیا ہے، خود بی بی آمنہ اس موقع سے فرماتی ہے جب آقا نامدار، تاجدار کائنات، فخر کونین، امام الحرمین، نبی القبلتین، جد الحسنین صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے مدینہ المنورہ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ جاتے ہیں اور مقام ابوا پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ناساز ہو جاتی ہے. بی بی آمنہ کا سر حضرت ام ایمن کی گود میں ہوتا ہے اور بار بار بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے، 6 سال آپ کی عمر مبارک ہے. بار بار کبھی پیشانی کو بوسہ دے رہے، کبھی رخسار مبارک کو بوسہ دے رہی. 6 سال کا بچہ کیا جانتا ہوگا کہ میری ماں آج عجیب و غریب میرے ساتھ رویہ کر رہی ہے. واقعہ کیا ہے؟ بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ بیٹا، دنیا میں آنے والا ہر انسان اس وقت مقام ابوا میں یہ پیغام اپنے بچے کو دیتی ہیں اور کہتی ہے کہ بیٹا، دنیا میں آنے والا ہر انسان، ہر زندہ انسان مر تو جاتا ہے، لیکن میں تو ایسے مر رہی ہوں کہ میرا نام قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے کہ میں نے ایسے طاہر و طیب اور انوکھے بچے کو جنم دیا ہے. آج سیرت بیان کرنے والے، تاریخ بیان کرنے والے، مفسرین، محدثین، سیرت نگار، علماء کرام، فقہاء کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کی سیرت کا آغاز کرتے ہیں، تو جب بی بی آمنہ کا تذکرہ نہیں کر لیتے آپ کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی. کرتے. بی بی آمنہ کہتی ہے کہ بیٹا،
میں نے ایسے بچے کو جنم دیا ہے. ہر آنے والا انسان مر تو جاتا ہے، اس کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن میں ایک ایسی خاتون ہوں، ایک ایسی ماں ہوں، مر تو رہی ہوں لیکن میرا نام زندہ رہے گا. بی بی آمینہ کی وفات ہو گئی، 6 سال کی عمر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. خود حضرت حسان کہتے ہیں کہ کسی ماں نے ایسا بچہ نہ جنا اور نہ ہی جنے گی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. مکے کا رواج تھا، مکے والوں کا دستور تھا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو باہر دیہات کے اندر، گاؤں کے اندر بھیج دیا کرتے تاکہ وہاں کی خوشگوار فضا کے اندر، خوشگوار ماحول میں، خوشگوار موسم کے اندر بچہ پلے بڑے، نشو نما ہو. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میرے قافلے کے اور میرے قبیلے کی کچھ خواتین اور مستورات مکے کو جاتی ہیں. میں اور میرے شوہر کے پاس ایک لاغر اونٹنی تھی، اس اونٹنی پر سوار ہو کر ہم دونوں مکے کی طرف چلے. ہمارے قافلے والے آگے آگے تھے، ہم دونوں پیچھے پیچھے. حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میرے قافلے والوں نے مالداروں کے اور سرداروں کے بچوں کو لے لیے. جب ہم مکہ پہنچتے تو پتہ چلا سارے کے سارے بچے میرے قافلے والوں نے لے لیے. اب ہمیں خالی ہاتھ لوٹنا پڑے گا. پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک بچہ ہے، یتیم ہے، غریب ہے، ملنے کا کچھ نہیں، مال و متاع اور دولت ہاتھ آنے والی نہیں. حضرت حلیمہ اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہیں، کہتی ہے کہ اپنے قبیلے کو، اپنے گاؤں کو خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس یتیم بچے کو لے لیا جائے. گئے، بی بی آمینہ سے ملاقات ہوئی، حضرت عبد المطلب سے ملاقات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گھر سے باہر نکلے. اونٹنی کے اوپر پہلے حضرت حلیمہ کے شوہر سوار ہوئے، بیچ میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور پیچھے حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کے بیٹھتی ہے. توجہ دیجیے گا، ایک نکتہ بیان کرنے والا ہوں. تاریخ کے اندر آتا ہے کہ جب دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کے بیٹھی اور آپ کے شوہر سامنے بیٹھے، گویا میرے اور آپ کے آقا تاجدار کائنات شہید شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھے. اونٹنی کو چلنا چاہیے تھا لیکن اونٹنی چلتی نہیں. بار بار کوشش ہو رہی ہے، اونٹنی بیٹھی ہوئی ہے، اٹھنے کے لیے تیار نہیں. بی بی حلیمہ کو پتہ چل گیا، ان کے دل میں القاء ہوا، بات آئی کہ صدر کو صدارت کی سیٹ پر بٹھانا چاہیے. آج کی محفل کیا صدر یہ ہے اور آج سے صدارت اس کو ملی ہے تو اس کا جو مقام ہے اس مقام پر اسے بٹھایا جائے. تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کے بی بی حلیمہ پھر اسی اونٹنی پر سامنے بیٹھتی ہیں اور ان کے شوہر پیچھے بیٹھتے ہیں. اب اونٹنی کو اٹھایا جاتا ہے، وہی اونٹنی جو تھوڑی دیر پہلے اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی وہ اب اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے. تاریخ کے اندر آتا ہے، سیرت المصطفیٰ کے اندر لکھا ہے، علامہ ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے، کہ وہی اونٹنی جو ابھی چلنے کے لیے تیار نہیں تھی اور وہ قافلہ ان کے ساتھیوں کا جو بہت دور نکل چکا تھا، وہی لاغر، کمزور، پیچھے رہ جانے والی اونٹنی اس قافلے والے کے ساتھ شامل ہوتی ہے، قافلے والے کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے اور سب سے پہلے جا کر کے گاؤں میں پہنچتی ہے. یہ آپ کی آمد سے پہلے اور آمد کے بعد کی برکتیں نہیں تو اور کیا ہے.
انشاءاللہ آئندہ جمعہ کوشش کروں گا کہ یہاں سے جو سیرت کا حصہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہوگا. آپ حضرات بھی جلد آنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اللہ کا پکا سچا دوست بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ کے مطابق صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.